اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 78 سے 80 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لَفَرِيقًا، البتہ ایسا گروہ ہے، یلوون السنتہم، جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم اسے تو کتاب میں سے سمجھو، وما ہوا من الکتاب، در حقیقت وہ کتاب کی بات ہی نہیں ہوتی۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور جب کہ وہ اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ کے ذمے جھوٹی بات، وہم یعلمون، اور اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں۔ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے روا نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکم، اور حکمت و دنائی دے، والنبوت، اور نبوت عطا کر دے۔ ثم پھر یقول، وہ کہنے لگے، للناس، لوگوں سے، کونوا عباد لی، تم ہو جاؤ میرے عبادت گزار، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن، اور لیکن، کونو، تم ہو جاؤ ربانیین، رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ جو تم سکھاتے ہو اس کتاب کو، و بما کنتم تدرسون، اور اس کے مطابق جو تم پڑھتے ہو۔ ولا یأمرکم، اور نہیں وہ حکم دیتے تمہیں، ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب۔ ایأمرکم، کیا وہ تمہیں حکم دیں گے، بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو۔ اہل کتاب کی وہ خامیاں جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اور لوگوں میں یہ اس حد تک سرایت کر چکی تھی کہ لوگ ان کو عین دین سمجھنے لگے تھے، وہ یہ تھا کہ تورات و انجیل میں منمانی تعریف تو کرتے تھے، اور جہاں تعریف نہیں ہو پاتی تھی مانوی تعریف کر دیتے تھے۔ مانوی تعریف کیا ہے؟ اس کا معنی و مفہوم بگاڑ دینا، الٹ کر دینا، ذکر کرتے ہوئے انداز، لب و لہجہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے الٹ ہو جائے وہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے کہ جو کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑ لیتا ہے۔ زبانوں کو موڑنے کا یہی مطلب کہ وہ شرعی حکم نہیں ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہوتی ہیں، بلکہ اس کے خلاف مسئلہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ لتحسبوہ من الکتاب، کہ تمہیں یہ سمجھا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے کتابوں میں حکم نازل کیا ہے، حالانکہ وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں کہیں بھی موجود ہوتا ہی نہیں تھا، کہیں بھی کتاب میں وہ چیز موجود نہیں ہے۔ مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا ذکر ہے کہیں پہ؟ کہیں بھی نہیں ہے ذکر کیا۔ اسی طرح دیگر، تو فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا رہے ہیں، اور جان بوجھ کر جھوٹ لگا رہے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ لگا رہے ہیں۔ اب شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے۔ ایک شخص کو سنا، اس نے کہا جناب آپ ایسے کریں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے نا، تو اس کے بعد آمین صحابہ کہتے تھے، تو لہٰذا اور اس کی آمین، جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی نا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، آمین کہنی چاہیے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے۔ تو اس کے بعد جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی نا، ٹھیک ہے، اس کا کیا ہو گیا؟ اس کا سابقہ گناہ سارے معاف ہو گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آمین اونچی نہیں کہنی چاہیے، آمین اونچی
نہیں کہنی چاہیے. حالانکہ فرشتوں کی اب یہ حدیث محدثین نے اس کو جو نقل کیا اور جو اس حدیث کا معنی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ آمین اس انداز میں کہنی ہے کہ برابر سے آواز ہو اور امام اور مقتدیوں کی موافقت ہو، اور فرشتوں کی جب اس میں موافقت شامل ہو جائے گی تو انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی جی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح ایک صاحب کو سنا وہ ابو داؤد کی روایت پیش کر رہی تھی، یعنی وہی بیماریاں ہیں آج لوگ کوٹ کر رہے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عمل ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، گھٹنے بعد میں رکھنے ہیں، گھٹنے. اور اس نے حدیث سامنے کھولی ہوئی ہے، حدیث وہی پڑھ رہا ہے کہ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کا تعلق جو ہے نا وہ جو الفاظ ہیں کچھ اس کا پیچھے جوڑ دیا اور باقیوں کو آگے رکھ دیا. اب اس میں کیا ہے، حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو رکھے گھٹنوں سے پہلے. اور آگے آپ نے مثال بھی دی کہ اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا. اب اس نے کہا اونٹ کی مثال ہی الٹ کر دی. اب اونٹ کے جو گھٹنے ہوتے ہیں وہ اگلی ٹانگیں ہیں اور جو اس کے بازو ہیں وہ پچھلی ٹانگیں ہیں. میں اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا. اونٹ کیا کرتا ہے، وہ پہلے گھٹنے رکھتا ہے. اب اس کو الٹ کر کے وہ کہہ رہا ہے حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پہلے ہاتھ نہیں لگانے، پہلے گھٹنے لگانے. پہلے یہ ہے یلوون السنتہم بالکتاب، ایسی اس کی معنوی تعریف کر دینا جس سے سمجھا جائے کہ یہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. اور اس کی بڑی مثالیں اور بھی لے لیں گے کہ لوگ آج قرآن سامنے رکھ کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی کھائی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی ہے، ان کی عبادت بھی ساری چیزیں یہ کی جا سکتی. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، شرک کے متعلقہ کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں اتاری ہے، کوئی بھی. اب بناتے ہیں، بنائیں گے، وہ اس طرح سے کریں گے، لیکن اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ جتنی بھی کتابیں اور انبیاء اور رسول آئے یہ شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی شراکت داری میں ڈال کے شرک کے اوپر لگا دیا جائے، جبکہ یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو اس سے یہ بھی بات ہوئی کہ لوگ ایسا کریں گے، یہ 2 نمبریاں ہوں گی. ہم نے اس چیز میں محتاط رہنا ہے. اور آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کو کتاب دے دے، حکمت عطا کر دے، نبوت عطا کر دے، پھر یہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ کونوا عباد لی، اس بنیاد کے اوپر تم میری عبادت کرو، اس بنیاد کے اوپر میری غلامی اختیار کرو. اس اعتبار سے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا اس کو شریک بنا دینا، سجدہ ہے، اس کے سامنے قیام ہے، اور اس کے لیے ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اس کے اندر لے آنا. فرمایا یہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا. اب کرامات یا اس طرح کی جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں اس کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے. اب پیغمبروں کے معجزے ہیں، پیغمبروں نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں اور پیغمبروں نے یہ جو دین دیا ہے، اور میں اس کی بنیاد پہ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. حالانکہ پیغمبروں کے معجزات ہیں وہ تو سچی باتیں ہیں نا، کہانیاں تو بعد میں اگلی نسل کو آگے بتائی جاتی نا، حضرت ایسے کیا کرتے، دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے. اس لیے آج کیمرہ شریف آ گیا نا تو کرامتیں ساری چھپ گئی ہیں، یا پتہ نہیں وہ پیدا ہونے ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ اس وقت یہ ہوتا نہیں تھا. 4 سمندر پار بندہ بیٹھ کے وہ کہتا تھا حضرت صاحب نے ایتھوں نہیں اوتھے انج کیتا ہے، وہ آ کے ادھر سنا رہا ہوتا اور ادھر والے مان لیتے تھے بالکل حضرت ایتھے تے قبروں نہیں نکلے، اوتھے جا کے انہیں سارا کچھ کر دیتا ہے نا. بیڑے کو سمندر میں جو ہے وہ ڈوب رہا تھا، اس کو کندھا دے کے، اس کو سہارا دے کے اس کو پار گزار دیا، لیکن جو ساتھ میں گھر والا مصیبت میں پڑا ہوا تھا یا اپنی مصیبت تھی وہ نہیں ٹال سکے. یعنی 2 نمبری کی انتہا ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نبی نے ان معجزات کی بنیاد پہ یا ان چیزوں کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں تم رب والے بن جاؤ. یعنی رب پکارنا ہے کس کو؟ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب، یہی بات تمام کتابوں میں سکھائی گئی. وبما کنتم تدرسون، اور یہ ظاہراً بھی اگر پڑھیں قرآن پاک میں بھی، اب قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں. لیکن اس قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا ہے بلکہ توحید کی دعوت ہے، نہیں سنتے اس کو، نہیں غور و فکر کرتے، اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈالنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افسوس ہے تم لوگوں پر کہ انبیاء کرام نے یہ ایسا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ تم نے کیا کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کو رب سمجھنا ہے، یہی بات تم سکھاتے بھی ہو، سیکھتے بھی ہو، اور یہی بات تم پڑھتے ہو، پھر اس کے مطابق تمہارا عمل کیوں نہیں ہے؟ اور آگے مزید اس بات کو واضح کیا گیا کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نہ ہی کسی کتاب میں یہ حکم ہے اور نہ ہی کسی نبی ولی اللہ کے حقیقی سچے نے یہ حکم دیا ہے کہ تم کسی فرشتے یا کسی نبی کو رب بناؤ۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ہمارے مددگار ہوں گے، ہمارے سفارشی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بعض لوگ فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، اور اس طرح انبیاء کو۔ فرمایا یہ ارباب نہیں ہے، ارباب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، جو انسان کی ضروریات ہیں وہ عطا کرنے والا۔ اب نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں پالنے والے ہیں، ہم تمہیں روزی روٹی دینے والے ہیں، ہم تمہاری مشکلیں حل کرنے والے ہیں، رب ہے نا، ہم تمہارے رب نہیں ہیں۔ اور نہ ہی کسی نبی نے کہا کہ یہ ہم سے پہلے بہت بڑے نبی گزر چکے ہیں لہذا تم نے ان کو رب ماننا ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہا تمہیں کسی نبی نے، نہ ہی تمہیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم کسی نبی کو یا فرشتے کو اس کی نیکی کی بنیاد کے اوپر رب کا شریک بنا دو۔ اب کہتے ہیں ہم شریک نہیں، کام سارے وہی کر رہے ہوتے ہیں، جب کہتے ہیں یہ شریک بنانا، کہتے ہیں نہیں شریک بنانا نہیں ہے، شریک بنانا نہیں ہے۔ باقی جب کہیں گے اولا شفاؤنا عند اللہ تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہماری سنتے ہیں اور یہ ہماری حاجات ضروریات پوری کرتے ہیں، مشکلیں ٹالتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا شریک بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو دوسرا ایک جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کی بنیاد پہ یہ نیکی کر کر کے اللہ کے اینے پیارے ہو گئے نے، ہوں جو کہنا اونجی ہو جاتا ہے، تو نبیوں سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اور پھر اس سے آگے چلے جائیں، تھوڑا سا مزید اس سینیریو کو واضح کرنا ہو تو فرشتوں کو لے لیں، ان سے کمی کوتاہی کی کوئی ایسے سمجھے تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گارنٹی کہ انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور کر کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہمیشہ۔ تو اب ان سے زیادہ تقدیس، ان سے زیادہ مقدس کہہ لیں؟ اب یہ لوگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو اس کی بنیاد پہ کسی فرشتے کو یہ چیز حاصل نہیں ہے جو انہوں نے اس بندے کو کہ جو کہتے ہیں کو 25-30 دن، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کا چلہ لگا لیتا ہے، اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ اور وہ آدمی جس کو اپنی حالت کا بھی علم نہیں ہوتا اور اس کو مجذوب الحال مفلوق الحال اس طرح کی باتیں کہہ کے اس کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری دیکھ لیں کہ قرآن و سنت کے 90 ڈگری خلاف باتیں ہیں، اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح یہی کام عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا کہ بالکل تورات و انجیل کی جو روح تھی نا اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہے تھے اور کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، جو پیغمبر آئے ہیں وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، کفر کو ختم کرنے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کیا پیغمبر تمہیں کفر کا حکم دیں گے اسلام لانے کے بعد؟ اللہ کو ماننا یہ اسلام ہے، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا ماننا، ٹھیک ہے، اس کو بگڑیاں بنانے والا، اس زمانے کو چلانے والا، اولادیں دینے والا، یہ سارے اختیارات اللہ کے لیے ماننا یہ اسلام ہے۔ تو کسی غیر اللہ کے لیے مانیں گے تو یہ کیا ہے؟ یامرکم بالکفر، وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے بعض اذ انتم مسلمون، اس حال میں کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یعنی اسلام اور کفر بس اوقات اس کو خلط ملط کر دیا جائے گا اور کفر کو اسلام سمجھا جائے گا، شرک کو اسلام سمجھا جائے گا۔ اس لیے خبردار رہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطانی صورت میں کوئی انسان جو ہے نا وہ یہ دھوکہ دے اور فراڈ کرے ایسا کہ آخرت کو برباد کر کے رکھ دے، جبکہ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو بالکل الٹ بات قرآن و سنت کی وہ کریں گے اور اللہ پر بھی جھوٹ باندھیں گے، اللہ کے رسولوں پر بھی جھوٹ باندھیں گے، اللہ کی کتابوں پر بھی جھوٹ باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے بھائی، عیسائیوں اور یہودیوں کا بیڑا غرق کسی وجہ سے ہوا اور امت کو خبردار کیا گیا کہ تم بھی کیا کرو گے؟ ان کے نقش قدم پہ چلو گے، یعنی اسی طرح کے معاملات کرو گے، اور وہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے معاملات۔ اس لیے قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو پرکھتے رہیے، جہاں کمی کوتاہی ہو اس کے مطابق درست کرتے رہیں تاکہ ناکامی سے ہم بچ پائیں اور حقیقی کامیابی جو ہے وہ ہم حاصل کر پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔